بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على أفضل الأنبياء والمرسلين وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين وصل على خاتم النبيين والمرسلين جزا الله عنا محمد ما هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، آج جمعے کا دن ہے. یہ عظمتوں برکتوں والا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے، دلی مرادوں اور تمناؤں کے پورا ہونے کا دن ہے. تو اس جمعے کے دن جو ہے ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو اس دن جو ہے آپ نے خصوصی اہتمام کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگتے رہیں، خصوصاً درود پاک پڑھتے رہیں. درود پاک کی خاص نسبت ہے اس دن کے ساتھ. تو اس دن جو ہے ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. تو اس دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے. تو جمعے کے دن کی نسبت سے ایک خاص عمل لے کر آیا ہوں. یہ نہایت ہی مجرب مفید عمل ہے. بہت سے مشائخ اور بزرگ صالحین کاملین کے معمولات میں یہ عمل جو ہے یہ شامل ہے، اور صالحین کاملین اس کی خصوصی تاکید کرتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے اس عمل کو لازماً کریں. یہ عمل جو ہے یہ ایک دن کا عمل ہے. اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی ہے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے. انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی مشکل، پریشانی، مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی، آفتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، بڑے سے بڑا غم بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ جو عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے، بعد نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد، معمولات سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ورنہ جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے 1100 مرتبہ جو ہے اپنی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درمیان میں جو ہے آپ نے 1100 مرتبہ اپنے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر، رو رو کر. یہ عمل جو ہے آپ نے خصوصی توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے. انتہائی پاورفل یہ عمل ہے، شرط صرف اخلاص اور مکمل توجہ اور یقین ہے. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر
جو ہے آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، بکثرت پڑھنا ہے، بغیر گنتی کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگنی ہے، مشکل پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے اور دعا مکمل کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یہ تو ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل جو ہے اپنے بعد نماز عصر کرنا ہے، کہ نماز عصر جو ہے اپنے بعد جماعت ادا کرنی ہے، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر نماز عصر پڑھیں گی، مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد کے اندر بعد جماعت نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، وہاں سے اٹھے بغیر جو ہے اپنے بکثرت جو ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس درود پاک کو جو ہے خاص نسبت ہے جمعے کے دن کے ساتھ، تو دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، ازبر کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، بکثرت پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، مغرب کی نماز تک پڑھتے رہنا ہے۔ جب اذان ہونے لگے تو اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی حاجتیں پوری ہوں گی، دلی مقاصد جو ہیں وہ ان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ نہایت ہی مفید اور مجربہ عمل ہے، نہ صرف خود کریں بلکہ دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس ایک روز کے عمل سے جو ہے ایسے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ اگر اس عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں کہ ہر جمعے کے دن اس عمل کو کیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز ساری زندگی جو ہے کسی اور وظیفے کی، کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہ پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔